میں حاتم طائی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر حاتم کی سخاوت کا اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے ساتھ کیا مقابلہ، جس نے دوست کو بھی فائدہ پہنچایا اور دشمن کو بھی، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا اور باطن کو بھی۔ میں نوشروا کے عدل و انصاف کو تسلیم کرتا ہوں، مگر نوشروا کے عدل و انصاف کا اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل سے کیا نسبت، جس نے عرب کے انتقامی ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کر دیے، اور جس نے اعلان کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور جس نے بدلہ لینے کے لیے اپنی کمر امت کے عام آدمی کے سامنے ننگی کر دی۔ کہ آج مسلمانوں کے یہاں سب سے ارزاں شے وقت ہے، کبھی کرکٹ پر تو کبھی فٹ بال کے نام پر ٹائم ضائع کرنے کی عادت ہے، کہیں اپریل فول بنانے کی تو کہیں میسج بازی کی شرارت ہے، کبھی ہڑتالوں کے شکل میں تو کبھی جلسوں کے صورت میں ضیاع وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَاجْهَدُوا وَلَا تَكْسِلُوا وَلَا تَكُوا غَافِلًا فَنَدَامَةُ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَكَاسَلُ، یعنی اگر تم حصول علم کا طلبگار ہو تو خوب محنت اور کوشش کرو، اور سستی سے کام مت لو، اور غافل مت بنے رہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا خوب کہا، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ میں علم آیا تو افقہ الناس بن گئی، ابی بن کعب رضی اللہ میں علم آیا تو اقرأ الناس بن گئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ میں علم آیا تو امام المفسرین بن گئے، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں علم آیا تو امام المجتہدین بن گئے، حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ میں علم آیا تو قاضی القضات بن گئے، حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ میں علم آیا تو فقیہ الامہ بن گئے، حضرت مدانی رحمۃ اللہ علیہ میں علم آیا تو شیخ العرب العجم بن گئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں علم آیا تو حکیم الامت بن گئے، حضرت مفتی شہید اللہ میں علم آیا تو محبوب الناس بن گئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یعنی دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ، یعنی دنیا کی محبت تمام خطاؤں کے جڑ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات، پھر کس نے اسے عالم آشکارا کر دیا۔ آج اس بزم سعید میں میرا موضوع سخن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، ویسے تو سیرت کے معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی محقق، کوئی مدقق، کوئی مفسر، کوئی مفکر، کوئی مدبر اور کوئی مورخ ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔
چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ گرامی قدر حاضرین، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مورخین نے ایسی بڑی بڑی شخصیتوں کے تذکرے قلم بند کیے ہیں جنہیں دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ آج لوگ حاتم طائی سے محبت رکھتے ہیں اس کی جود و سخاوت کی وجہ سے، نوشیروان سے محبت رکھتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، رستم اور اسفندیار کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی شجاعت اور مردانگی کی وجہ سے، سقراط و افلاطون کا نام پیار سے لیتے ہیں ان کے علم و حکمت کی وجہ سے، فردوسی اور سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی قوت گویائی کی وجہ سے، صحابان سے محبت رکھتے ہیں اس کی خطابت اور طلاقت لسانی کی وجہ سے، لبید اور متنبی کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے۔ تو میں اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں بیان نہ کروں جو تمام کمالات کا مجموعہ تھی۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمال پایا جاتا تھا وہ ناقص تھا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کمال کامل تھا۔ گرامی سامعین محترم، میں حاتم طائی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر حاتم کی سخاوت کا اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے ساتھ کیا مقابلہ، جس نے دوست کو بھی فائدہ پہنچایا اور دشمن کو بھی، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا اور باطن کو بھی۔ میں نوشیروان کے عدل و انصاف کو تسلیم کرتا ہوں، مگر نوشیروان کے عدل و انصاف کا اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل سے کیا نسبت جس نے عرب کے انتقامی ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کر دیے، اور جس نے اعلان کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور جس نے بدلہ لینے کے لیے اپنی کمر امت کے عام آدمی کے سامنے ننگی کر دی۔ میں رستم اور اسفندیار کی شجاعت کو تسلیم کرتا ہوں، مگر اس عظیم بہادر کے کیا کہنے جس نے بغیر لشکر اور بغیر ہتھیاروں اور مال و دولت کے سالہ سال تک عرب کے وحشی درندوں کا تنہا مقابلہ کیا۔ میں سقراط و افلاطون کے علم و حکمت سے انکار نہیں کرتا، مگر اس باب العلم والحکمت کے کیا کہنے جس کی فیضان علم سے سقراط و افلاطون جیسے سینکڑوں ارباب علم و حکمت پیدا ہو گئے۔ مجھے صحابان کی قوت خطابت سے انکار نہیں، مگر اس تاثیر خطابت کے کیا کہنے جس کی تاثیر خطابت سے پتھر بول پڑے اور سنگ دل انسانوں کی زندگیوں کی کایا پلٹ گئی۔ پھر بات صرف اتنی نہیں کہ صرف یہی کمالات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں، بلکہ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو جو کمالات فردن فردن عطا کیے گئے وہ سارے کمالات رب کائنات نے بیک وقت حضور انوار صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے تھے۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمال ایک تجھ میں ہے، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اور ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف دمعی سید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور انوار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يعمل خيرا فإني غير مكرر عليكم أبدا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اساتذہ کرام،
اور بزم انوار کے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس محفل سعید کی وساطت سے وقت کی اہمیت کے موضوع پر چند معروضات پیش کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، اس کائنات کے ہر نظام کو اللہ جل شانہ نے وقت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ آسمان و زمین، چرند و پرند، جمادات و نباتات، شجر و حجر اور بحر و نہر کی تخلیق بھی وقت کے ساتھ وجود پذیر ہوئی ہے، جس پر شاہد خلق السماوات والارض فی 6 ایام کی آیت بے غبار ہے۔ حضرت انسان کی قیمتی زندگی بھی وقت کا مستعار ہے، جس پر گواہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون کی آیت آبدار ہے۔ وقت کا لحاظ رکھنے والا شخص ہر قوم و ملت میں صاحب معیار ہے۔ اسلامی احکامات بھی وقت سے پیوستہ ہے، چاہے نماز ہو یا روزہ، چاہے زکوٰۃ ہو یا حج، سب میں وقت کا اعتبار ہے۔ بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ بے وقت جملہ عبادات و معاملات بھی بیکار ہے۔ ہاں یہ وہی وقت ہے جسے اہل دانش نے الوقت ذہب قرار دیا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جسے باشعور انسانوں نے الوقت حیات فرمایا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جسے صوفیاء کرام نے الوقت سیف قاطع کہہ کر وقت کو دو دھاری تلوار قرار دیا ہے۔ معزز حاضرین، وقت عظیم نعمت ہے جس کی قدر و قیمت اور اہمیت کو بتلانے اور جتلانے کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے کلام مقدس میں کئی مقامات پر وقت کی قسمی کھائی ہے۔ کہیں والفجر، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اور کہیں والعصر ارشاد فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک، وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک، وشبابک قبل حرمک، وغناک قبل فقرک ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، مشغولیت سے پہلے فراغت کی گھڑی کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور فقیری سے پہلے مالداری کو۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کے یہاں سب سے ارزاں شے وقت ہے، جس کی نہ اہمیت ہے اور نہ ہی کوئی وقعت ہے۔ ان میں سے بیشتر ٹائم پاس کرنے میں مست ہے۔ کبھی میراتھن ریس ہے تو کبھی بسنت ہے، کہیں فلم بینی تو کہیں موسیقی کی سماعت ہے، کبھی کرکٹ پر تو کبھی فٹ بال کے نام پر ٹائم ضائع کرنے کی عادت ہے، کہیں اپریل فول بنانے کی تو کہیں میسج بازی کی شرارت ہے، کبھی ہڑتالوں کے شکل میں تو کبھی جلسوں کے صورت میں ضیاع وقت ہے۔ بزم انوار کے جیالو، یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ اب بھی نہ سنبھلیں گے تو ہلاکت ہے۔ یہی خدا کا دستور اور سنت ہے، قرآن و حدیث کی یہی نصیحت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی توفیق، وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگین ہوا۔ محترم اساتذہ کرام اور چمن انوار کے بلبلوں، آج میری تقریر کا موضوع ہے علم کی دولت کیسے ملے۔ سامعین گرامی، نوع انسان علم کے بغیر ادھورا ہے۔
اور انسانیت اور حیوانیت میں تمیز اور فرق کرنے والی شے اعظم علم کا انمول خزانہ ہے۔ دنیا کی ہر قسم کی دولت کے لیے زوال ہے، لیکن قربان جاؤ علم کی دولت پر کہ وہ لازوال ہے۔ حاضرین محترم، یہ عظیم لازوال دولت ہمیں کیسے ملے اور اس کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کا جواب تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جب دنیا کی معمولی چیز بھی محنت اور مشقت کے بغیر نہیں ملتی تو علم جیسی عظیم دولت بغیر محنت اور مشقت کے کیسے ملے؟ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا، من رام العلا من غیر کد اضاع العمر فی طلب المحال، یعنی جو شخص محنت اور جستجو کے بغیر بلندی کا طلبگار ہو تو ایسے شخص اپنی عمر عزیز کو محال اور ناممکن چیز کے طلب کے اندر ضائع کر دے گا۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، لو كان هذا العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البریۃ جاہلا، یعنی جب علم کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے تو اگر یہ علم صرف تمناؤں اور آرزو سے حاصل ہو جاتا تو روئے زمین پر کوئی جاہل باقی نہ رہتا۔ اب رہی بات جب یہ علم محض تمناؤں اور آرزو سے حاصل نہیں ہوتا تو اس کے حصول کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فاجہدوا ولا تکسلوا ولا تکوا غافلا فندامت العقبى لمن يتكاسل، یعنی اگر تم حصول علم کا طلبگار ہو تو خوب محنت اور کوشش کرو اور سستی سے کام مت لو اور غافل مت بنے رہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا خوب کہا، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی پر طالب علم بنا دے اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ بس آخر میں اس دلی دعا کے ساتھ رخصت چاہوں گا، جو بھی مشکل ہو میری تو اسے آسان کر دے، علم کی دولت سے یا رب میرا دامن بھر دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے، آدمی کو ملی علم کی روشنی۔ محترم صدر جلسہ و معزز سامعین، آج میری تقریر کا موضوع مقام علم کے منور عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، علم اسلام کی بنیاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کو اسلام کا ستون قرار دیا ہے۔ یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے انسان نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا اور اس پر حقائق و معارف کے ضمائر واضح ہوئے۔ سامعین مکرم، اسلام نے پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے افراد کے درمیان حد فاصل کھینچی ہے۔ اسلام علم رکھنے والے افراد کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور عالموں کو درجات کو بلند کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ میں علم آیا تو افقہ الناس بن گئی، ابی بن کعب رضی اللہ میں علم آیا تو اقرأ الناس بن گئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ میں علم آیا تو امام المفسرین بن گئے، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں علم آیا تو امام المجتہدین بن گئے، حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ میں علم آیا تو قاضی القضاة بن گئے، حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ میں علم آیا تو فقیہ الامہ بن گئے، حضرت مدانی رحمۃ اللہ علیہ میں علم آیا تو شیخ العرب العجم بن گئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں علم آیا تو حکیم الامت بن گئے، حضرت مفتی شہید اللہ میں علم آیا تو محبوب الناس بن گئے۔ الغرض علم جس کے اندر آتا گیا وہ چمکتا دمکتا مہکتا گیا۔ ایک اللہ والے کا مقولہ ہے، جس آدمی میں علم نہیں وہ آدمی نہیں جانور ہے، اور جس گھر میں کوئی علم والا نہیں وہ گھر نہیں جانوروں کا ڈربہ ہے، اور جس ملک میں کوئی علم کا رواج نہیں وہ ملک نہیں حیوانات کا جنگل ہے۔ معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم حاصل کرو کیونکہ لوجہ اللہ علم کی تعلیم خشیت ہے، علم کا مذاکرہ تسبیح ہے، علم کی تلاش جہاد ہے، بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے، مستحقوں میں علم خرچ کرنا تقرب ہے، علم حلال و حرام کا نشان ہے، دنیا و آخرات میں روشنی کا ستون ہے۔ حاضرین مجلس، میرے بات سن لیجئے، دلوں میں بٹھا لیجئے کہ علم کے بغیر اسلامی دنیا کی قیادت، مسلم ممالک کی نظامت، خلفائے راشدین کی طرز پر سیاست، عدل و انصاف کا قیام، قرآنی نظام کا پیام مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ شاعر کہتا ہے، سعادت سعادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم، بے شعبہ وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، کہنے کو بشر ہے بشریت سے ہے خالی، لازم ہے ہو علم کے ساتھ عمل بھی، سرسبز جو اشجار ہے وہ رکھتے ہیں پھل بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔